یہودیوں میں شادی کیسے ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ یہودیت میں شادی کو مرد و عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہے۔ گو کہ ان کے یہاں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں ہے، لیکن اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد و عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یکجان دو قالب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ عصر حاضر میں بعض یہودی فرقے ہم جنسی کی شادی کو درست سمجھتے اور افزائش نسل کے مقصد کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا، مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہودیت میں تعداد ازدواج کی اجازت بھی تھی، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی چاہتا شادیاں کر سکتا تھا۔ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم سحپیر کو محفل میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ محفل کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ دلہا ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور دلہن کے حق میں دعا کرتا ہے، پھر اس گلاس کو دلہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے، دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں دلہا بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر دلہن کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ خالی گلاس فرش پر رکھ دیا جاتا ہے، جسے دلہا دائیں پاؤں سے توڑ دیتا ہے، اور حاضرین مزل توب یعنی خوش قسمت چلاتے ہیں۔ یہودی شریعت میں شادی کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا اور مستحسن خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شادی صرف خوشی منانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس مذہبی فریضے کو یاد دلانے کے لیے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ دلہا اور دلہن دونوں شادی کی تقریب کے اختتام تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہیں کھاتے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شادی خوشی کے ساتھ ایک سنجیدہ اور مذہبی کام بھی ہے، اور یہ روزہ اس مذہب کی نوعیت کو یاد دلاتا ہے۔ دوستوں، آخر میں ہم یہ بات بھی بتاتے چلے کہ غیر یہودی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ یہودی نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا باپ یہودی ہو۔ Voi per shalom a te